نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم نے اس مسجد میں ایک ترتیب شروع کی تھی جس میں ہم منگل کے روز قرآن مجید کا درس کرتے ہیں اردو میں اور جمعے کے روز قرآن مجید کا درس کرتے ہیں انگریزی میں، اور ہمارا یہ درس کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھ سکیں، اس کے احکامات کو، اس کے قوانین کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگی اس کے احکامات اور اس کے قوانین کے مطابق بنا سکیں۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے ان آیات کو شروع کیا تھا، ان آیات کا پڑھنا شروع کیا تھا جس میں حج اور عمرے کی بات چل رہی ہے، اور میں نے آپ سب کے علم میں یہ بات رکھی تھی کہ یہاں سے 8 آیات ایسی ہیں جو حج اور عمرے کے بارے میں بات کریں گی۔ پہلی آیت ہم نے پڑھ لی تھی، سمجھ لی تھی، آج انشاءاللہ دوسری آیت کو پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو مضمون اس میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں، جو باتیں اس میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں، ان کا تعلق ذاتی طور پر نفسی ہی یا سامنے سے اگر آپ دیکھیں، اپیرنٹلی آپ دیکھیں تو حج اور عمرے کے ساتھ ہے، لیکن اس میں 2-3 چھوٹی موٹی باتیں ہیں جو عام زندگی کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہماری عام زندگی کے اندر بھی یوز ہونے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم سمجھے، جو کچھ آج ہم پڑھے اور سمجھے، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ آیت نمبر ہے 100 جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ آیات شروع ہوتی ہیں 197 سے لے کر 198 تک یہ آیات جائیں گی۔ سورۃ البقرہ کی ہے 197 سے لے کے 198 تک۔ جن کے پاس یہ اس جلد والا قرآن مجید ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 41 صفحہ نمبر 41 ہے، یہاں سے لے کے 42 کی آیت ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الحج اشہر معلومات، حج چند مشہور مہینوں میں کیا جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مشہور مہینوں میں کیا جاتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص نے بھی ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، فمن فرض جس نے بھی فرض کر لیا، فیہن الحج ان مہینوں میں اپنے اوپر کس چیز کو؟ حج کو فرض کر لیا، فلا رفث تو پھر اس کے لیے کوئی بیوی کے قریب نہیں جانا، اس کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اس کو بیوی کے قریب لے جائے، ولا فسوق اس کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اس کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرے، ولا جدال اور اس کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے جو اس کو جھگڑے میں مبتلا کرے۔ جو شخص ان مشہور مہینوں کے اندر حج کی نیت کر کے اعتکاف باندھ لیتا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اس کو بیوی کی طرف لے جانے والا ہو، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ کی نافرمانی پر ابھارنے والا ہو، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو دوسروں کے ساتھ اس کو جھگڑے پر مبتلا کرنے والا ہو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ بھی نیکی کے کاموں میں سے کرتے ہو اس کو کرنے کی کوشش کرو ان مہینوں کے اندر۔ وما تفعلوا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، من خیرین خیر کے کاموں میں سے، یعلمہ اللہ اس کو سمجھو اور اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا اور اپنے لیے زاد راہ تیار رکھو، اپنے لیے راستے کا سفر کا سامان تیار رکھو اپنے لیے۔ وتزودوا اپنے لیے سفر کا سامان تیار رکھو، فإن خیر الزاد التقوی بہترین سامان سفر تقوی ہے۔ بہترین سامان سفر جو چیز آپ سفر میں لے کے جا سکتے ہیں، بہترین اپنے لیے وہ کیا ہے؟
تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرتے رہو عقل مند لوگو، اے عقل مند لوگو، واتقونی اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل میں سے کچھ چیزوں کو تلاش کرو۔ یہ کیا بات کر رہی ہے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال ترجمہ سمجھ لیجئے۔ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اپنے رب کے فضل میں سے کچھ فضل تلاش کر لو حج کے دنوں میں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوگ عرفات کے میدان میں پہنچ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اس کے بعد اللہ کو یاد کرنا ہے مشعر حرام کے نزدیک، مشعر حرام کے نزدیک۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو ویسے یاد کرنا ہے جیسے تمہیں اس نے یاد کرنے کا حکم دیا ہے، یا جیسے تمہیں اس نے ہدایت دی ہے۔ اللہ کو ویسے یاد کرنا ہے جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جیسے اس نے تمہیں یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم سب کے سب گمراہ تھے۔ اللہ کو تم ویسے یاد کرو گے جیسے تمہیں اس نے ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم سب کے سب گمراہ تھے۔ اچھا، آپ سب کے سامنے میں یہ بات پہلے رکھ چکا ہوں، اس سے پہلے جو ایک آیت شروع ہوئی تھی وہاں پہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہاں سے لے کر 8 آیات آگے چلیں گی سورۃ البقرہ کے اندر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی حج اور عمرے سے متعلق بات کریں گے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ حج اور عمرہ نہیں کر پاتا ہے تو وہ کیا کرے گا۔ ایک شخص حج اور عمرے کی نیت سے احرام پہن لیتا ہے اور پھر وہ حج کے لیے نہیں جا پاتا، کوئی مشکلات آ گئی ہیں، وہ کنڈیشنز کیا تھی، وہ صورتحال کیا تھی، پچھلی آیت کے اندر ہم سارا کور کر چکے ہیں۔ اب یہ جو نئی آیت ہے اس کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، عمرے کی بات تو پیچھے گزر گئی، عمرے کا احرام تو آپ کبھی بھی باندھ سکتے ہیں، پورے سال کے اندر کوئی بھی ٹائم اللہ نے اسپیسیفائی نہیں کیا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے۔ عمرے کا احرام آپ کبھی بھی باندھ دیتے، سال کے اندر کوئی بھی مہینہ کوئی بھی دن ہو آپ اس کے اندر عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے لیے میں نے چند مہینے مختص کیے۔ وہ چند مہینے کون سے ہیں، کسی کے علم میں ہو؟ آپ سب حضرات ماشاءاللہ حج کر چکے ہیں، زیادہ تر حضرات، اسم صاحب حج کر چکے ہو نا؟ چند مہینے کون سے ہیں، کون سے مہینے ہیں جہاں سے حج کا احرام آپ باندھ سکتے ہیں، طواف کے لیے نکل سکتے ہیں؟ حج اوبویسلی حج، اور حج کے کتنے دن چلیں؟ پہلے 10 دن۔ اس کے علاوہ حج کے دن شروع کہاں سے ہوتے ہیں، کب سے آپ احرام باندھنا شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں، رمضان نہیں ہے اس میں شامل۔ رمضان جب گزر جاتا ہے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن آپ کے پاس حج کا زمانہ ہے۔ آپ اس کے اندر حج کی نیت کر کے اپنا طواف، آپ اس مہینے کے اندر، ان دنوں کے اندر، ان 2 مہینے 10 دن کے اندر حج کی نیت کر کے اپنا احرام باندھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ شوال، ذی قعدہ اور پہلے 10 دن ذی الحج کے، یہ 2 مہینے 10 دن حج کے ایام ہیں۔ ان ایام کے اندر آپ ارادہ اور نیت کر کے احرام حج کا باندھ سکتے ہیں اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ مکہ المکرمہ اور حرم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 2 مہینے 10 دن حج کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر آپ احرام باندھ سکتے ہیں حج کی نیت کے ساتھ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں حج کے ایام جو ہے وہ مقرر ہے، ان ایام کے اندر ہی آپ صرف حج کر سکتے ہیں، ادروائز آپ حج۔ عمرے میں کیس ڈیفرنٹ تھا، عمرے میں آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ طواف کے لیے آپ احرام باندھ سکتے تھے، آپ اس کی نیت کر سکتے تھے، آپ اس کا ارادہ کر سکتے تھے، لیکن حج کے لیے اللہ ابتدا کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ ہمیں بتاتے ہوئے کہ الحج اشہر معلومات، حج کا زمانہ میں نے مقرر کر دیا ہے، وہ 2 مہینے 10 دن ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فمن فرض فیہن الحج، ان 2 مہینے 10 دن کے اندر آپ میں سے، مجھ میں سے، ہم ساروں میں سے کوئی بھی شخص احرام باندھ لیتا ہے، حج کی نیت کا، حج کے کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، حج کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ 3 چیزیں نہیں کر سکتا۔ احرام باندھنے کے بعد وہ کتنی چیزیں نہیں کر سکتا؟ 3۔ خلاصہ اللہ نے بیان کر دیا کہ 3 چیزیں نہیں کر سکتا۔ رفث، قرآن مجید دیکھیے، اس میں آپ کو نظر آئے گا، دیکھیے قرآن مجید کی طرف، آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں نہیں کر سکتا۔ فمن فرض فیہن الحج، جس شخص نے ان دنوں کے اندر 2 مہینے 10 دن کے اندر حج کی نیت کا ارادہ کر لیا، حج کو اپنے اوپر فرض کر لیا، وہ 3 کام نہیں کر سکتا۔ پہلا کام رفث نہیں کر سکتا، پہلا کام کیا ہے؟ دوسرا کام فسق نہیں کر سکتا، تیسرا کام جدال نہیں کر سکتا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا، رفث نہیں کر سکتا، فسوق نہیں کر سکتا، جدال نہیں کر سکتا، یہ 3 کام وہ۔ اب یہ 3 کام کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ رفث کیا ہوتا ہے، فسوق کیا ہوتا ہے، جدال کیا ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں کیا ہیں،
اس کے معنی سمجھیے، اس کا مطلب سمجھیے، اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رفث کسے کہتے ہیں؟ بیوی کے قریب جانا، بیوی کے قریب جانا اس کو کہتے ہیں رفث، رافاسا، رفاسا یرفسو، اس کو رفث کہتے ہیں، بیوی کے قریب جانا۔ اب یاد رکھیے گا جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں حج کے ارادے سے، جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں عمرے کے ارادے سے بھی، اس کے بعد آپ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، ایک بڑا عام سا معنی ہے، لیکن سخت معنی کے اندر بیوی کے قریب جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اسے ایسی بات چیت بھی نہیں کر سکتے جو اس کے قریب آپ کو لے جانے والی ہو۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا مت کرو، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب یہ کہ وہ ہر کام جو آپ کو زنا کے قریب لے کے جا سکتا ہے وہ کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہے، وہ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ زنا فوراً چھلانگ مار کے زنا کرنا شروع نہیں کر دیتے، شیطان بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر آپ کو دلوا کر پھر آپ کے سامنے کام کروانا آپ سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہ مثال شاید آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی تھی کہ شیطان آ کے فوراً آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اس عورت کو پکڑو اور اس کمرے میں لے جاؤ اور اس کے ساتھ کوئی برائی کرو، اس طرح سے زنا نہیں کرواتا شیطان آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس کرواتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یونیورسٹی میں گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کو مدد چاہیے، آپ کو شیطان یہ بتائے گا کہ اس کی مدد کرنے میں بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ نفع ملے گا، تو آپ اس لڑکی کے پاس جائیں گے، آپ اسے کہو گے جی میری مدد آپ کو چاہیے، وہ کہے گی ہاں جی میرا پہلا دن ہے کالج کے اندر، میرا پہلا دن ہے یونیورسٹی کے اندر، مجھے آپ کی مدد چاہیے، آپ اس کی مدد کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سے پہلے کہ دن ختم ہو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون نمبر ایکسچینج کر لیں گے۔ ابھی صرف آپ کو ایک دوسرے کے نام پتہ ہوگے، آپ گھر تشریف لے کے جائیں گے، وہ بھی گھر تشریف لے کے جائے گی، آپ بھی گھر تشریف لے کے جائیں گے، اور وہ دو لوگ جو آج اس دن یونیورسٹی میں ملے تھے ارادہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے فون جائیں گے ایک دوسرے کی طرف، اور پھر وہ لڑکا اپنی ساری محرومیاں، اپنے سارے غم، اپنے سارے دکھ درد اس لڑکی سے بانٹنا شروع کر دے گا، اور وہ لڑکی بھی اپنی ساری محرومیاں، سارے غم، سارے دکھ درد اس لڑکے سے بانٹنا شروع کر دے گی، اور اتنے ایموشنل ہو جائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے آنسو بہانا بھی اس پہلے دن میں ہی شروع کر دیں گے۔ تو یہ سٹیپس ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ کو شیطان ایک بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ تمام کام نہ کرو، وہ تمام چیزیں جو آپ کو زنا کے قریب لے کے جا سکتی ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ رفثا کے اندر بھی یہی معنی ہے، فَلَا رَفَثَ، وہ تمام کام جو آپ کو اپنی بیوی کے قریب لے کے جا سکتے ہیں وہ کام کرنے کی اصلا صاحب ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں بیوی سے اس طرح کی گفتگو کروں گا، کوئی بڑی رومانٹک سی گفتگو کروں گا، اس کے کرنے کی وجہ سے چانسز ہے کہ میں عورت کے قریب چلا جاؤں گا، اپنی بیوی کے قریب چلا جاؤں گا، حالانکہ بیوی کے قریب جانا مکمل طور پہ جائز ہے، لیکن آپ نے احرام باندھا ہے، آپ اس کی پابندیوں میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس سے گفتگو ایسی کرنا شروع کی یہ چیز مجھے اس کے قریب لے جائے گی اور ہو سکتا ہے ہم صحبت میں مبتلا ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے احرام کی پابندیاں تو ٹوٹے گی ہی ٹوٹے گی، آپ کا حج بھی فاسد ہو جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے فلا رفثا، کوئی کام ایسا کرنا ہی نہیں ہے جو بیوی کے قریب آپ کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے قریب جانے سے اللہ نے منع کر دی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہر وہ چھوٹا چھوٹا کام جو آپ کو بیوی کے قریب لے کے جا سکتا ہے وہ کام آپ نے احرام کے اندر جب اس کی پابندیاں آپ کے اوپر ہے ویسا کام آپ نے رفث۔ فسوق کسے کہتے ہیں؟ فسق کسے کہتے ہیں؟ فسق ایک بہت عام لفظ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، یہ بندہ فاسق ہے، یہ بندہ فاسق ہے، آپ فسق کا لفظ سنتے رہتے ہیں، بہت عام لفظ ہے۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ فسق کا لغوی معنی یہ ہے، اس کا تھیوریٹیکل میننگ یہ ہے، لٹرل میننگ اس کا یہ ہے کہ گناہ اخراج مطلب نکلنا۔ فسق کا لغوی معنی کیا ہے؟ لیکزیکل میننگ کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری میں سے دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ کام جو اللہ کے احکامات سے آپ کو نکال دیتا ہے، اللہ کے احکامات سے آپ کو نکال دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم فسق کہتے ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ کی پابندی کرنے کے دائرے سے نکال دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فسق۔ یہاں پر فسق کا عام معنی مراد نہیں ہے، یہاں پر کیونکہ حج کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے تو ہر وہ کام، ہر وہ گناہ جو آپ کو اللہ کے حکموں کے خلاف لے جائے گا اسے ہم فسق کہیں گے نا حاجی صاحب، لیکن یہاں پر وہ والے کام مراد نہیں ہے جو آپ کو اللہ کے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہاں پر فسق سے مراد وہ حلال کام ہے جو آپ عام زندگی میں کر سکتے ہیں لیکن احرام کی پابندیوں میں نہیں کر سکتے۔ یہاں پر فسق سے مراد وہ تمام کام ہیں جو آپ عام حالات میں کر سکتے ہیں لیکن آپ حج کی پابندیوں میں اور احرام کی پابندیوں میں، یہاں پر فسق کا عام معنی مراد نہیں کیونکہ آپ حج کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں۔ حج کے کانٹیکسٹ میں وہ تمام کام جو جائز ہوتے ہیں کرنا لیکن احرام کی پابندیوں سے آپ پر ناجائز ہو جاتے ہیں، یہاں پر اس سے وہ معنی مراد ہے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے گا، اس کو بڑا آسان کر دیا علماء نے، 6 چیزوں میں اس کو قید کر دیا، وہ 6 کام جو ہم عام طور پر کر سکتے ہیں لیکن حج کے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ ان 6 میں سے 5 ایسے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے عام ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں پر اس کی پابندی ہے، اور صرف ایک کام ایسا ہے جو صرف مرد کے لیے ناجائز ہے، عورت اس کو کر سکتی ہے، صرف مرد کے لیے وہ ناجائز ہے احرام کی پابندیوں میں۔
تو آپ لوگ مجھے بتاتے جائیں، میں کرتا جاؤں گا. حاجی صاحب پہلا کام جو ہم عام زندگی میں کر سکتے ہیں لیکن احرام میں کرنا جائز نہیں ہے، آسان. پہلا کام، خوشبو نہیں لگا سکتے. مرد اور عورت دونوں خوشبو احرام کی عام طور پر آپ لگا سکتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو خوشبو پیش کرے تو اس سے انکار مت کیا کرو. کھجور، حلوہ اور خوشبو، یہ تین چیزیں جب آپ کو پیش کی جائے تو اس سے انکار مت کرو. تو اگر آپ کو خوشبو لگانا عام حالات میں جائز ہے لیکن احرام کی پابندیوں میں آ کر آپ کے لیے اس کو لگانا جائز. دوسری چیز نیل کٹنگ، ہیئر کٹنگ یا نیل کٹنگ دونوں، بال کا کاٹنا یا ناخنوں کا کاٹنا آپ کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے. تیسرا، ابھی 6 رہتے ہیں، 4 رہتے ہیں. تیسرا شکار کرنا یا کروانا. یہ چیز یہ نہیں ہے کہ صرف آپ شکار کر رہے ہیں، کسی کو دوسرے کو بتانا کہ یار فلاں چیز ہے وہاں پہ جا کے شکار کر لو، کسی کو یہ بھی آپ نہیں بتا سکتے. مرد اور عورت دونوں کے لیے، نہ خوشبو لگانا ہے، نہ ناخن اور بال کو کاٹنا ہے، نہ شکار کرنا ہے، نہ کروانا ہے. چوتھی چیز بھائی صاحب، چوتھی چیز بیوی کے، ابھی آپ نے پڑھا ہے، بیوی کے پاس نہیں جانا. ہر وہ بات جو بیوی کے قریب لے کے جا سکتی ہے اس کے پاس وہ بات نہیں کرنی ہے. چوتھی بات ہوگی. پانچویں بات نہیں وہ دنیاوی بات تو خیر مسجد کے جھگڑا آئے گا آگے وہ بعد میں. پانچویں بات آسان ہے. ہاں جی آسان ہے. احرام کو سوچے آپ کو یاد آ جائے گا. احرام کا ایک یونیفارم ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. نہیں شاور کر سکتے ہیں آپ، پرفیوم والے وہ پرفیوم ہو گئے نا، صابن وغیرہ سے آپ نہیں کر سکتے. پانچویں چیز یہ ہے کہ جو آپ احرام پہنتے ہیں سب انسلے کپڑے ہوتے ہیں کہ سلے ہوتے ہیں؟ انسلے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف مرد کے لیے ہے. مرد صرف انسلے کپڑے پہنتے ہیں، وہ سلے ہوئے احرام میں 2 چادریں ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک لنگی باندھ لیتے ہیں اور ایک آپ اوپر ڈال لیتے. چھٹا جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، مرد سر بھی نہیں ڈھانپ سکتا، چہرہ بھی نہیں ڈھانپ سکتا. عورت چہرہ سر تو ڈھانپ سکتی لیکن چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی. تو یہ 6 چیزیں ہیں جو عام طور پر احرام سے باہر جب آت ہو آپ کے لیے کرنا جائز، احرام کے اندر آ جائے تو آپ کے لیے کرنا ناجائز. تو یہاں پر فسوق سے مراد وہ ہے. اب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا رفث تو آ چکا ہے کہ بیوی کے پاس نہیں جانا، تو باوجود اس بات کے کیوں اس کو اس بات میں انکلوڈ کیا جا رہا ہے؟ وہ رفث والی بات کہ بیوی کے قریب نہیں جانا وہ تو پڑھ لی نا ابھی، پہلی چیز تو وہی تھی، تو بعد میں اس میں کیوں انکلوڈ کر رہے ہیں اس کو؟ فسوق میں کیوں اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا یہاں پہ مفسرین نے بہت خوبصورت ایک نقطہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا باقی جتنی بھی آپ پہ پابندیاں ہیں نا، اگر وہ آپ سے ٹوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پہ آپ خوشبو لگا لیتے ہیں، آپ شکار کر دیتے ہیں، آپ ناخن کاٹ لیتے ہیں، آپ بال کاٹ لیتے ہیں، کوئی بھی پابندی آپ سے ٹوٹ جاتی ہے، اس کا کفارہ ہے، اس کی وجہ سے حج ضائع نہیں ہوتا، اس کا کفارہ ہے. لیکن میدان عرفات میں جانے سے پہلے اگر آپ بیوی کے قریب چلے جاتے ہیں، آپ کا حج فاسد ہو جاتا ہے، گیا حج اگلے سال حج بھی کرنا ہے اور اس حج کے بھی آپ کو گائے یا اونٹ کی قربانی ادا کرنی پڑے گی. وہ جو فاسد ہوا اس کی قربانی بھی ادا کرنی ہے، اس کا جرمانہ بھی دینا ہے، اور اگلے سال پھر سے. تو یہ تھوڑا سا ذرا سینسٹیو زیادہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ زیادہ، اس لیے اس کو الگ بھی بیان کیا ہے اور فسوق کے اندر بھی بیان کیا ہے، تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چل جائے کہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ کرنے سے زیادہ بچنا ہے. ولا جدال، لڑائی جھگڑا آپس میں. تیسری بات اللہ فرما رہے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھینگا مشتی نہیں کرنی. اچھا اب یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. وہ سٹوری کیا ہے کہ مشرکین جو تھے، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، ان کے ہاں بھی حج کی عبادت تھی، وہ کرتے تھے. تو جب وہ حج کرتے تھے تو ان کے ہاں 2 گروپ تھے. ایک گروپ ان کا یہ کہتا تھا کہ حج کا جو زمانہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ذی قعدہ میں. حج کا جو زمانہ ہے یعنی جو آپ کو حج کرنا ہے وہ ذی قعدہ میں کرنا ہے. ایک گروپ کہتا تھا کہ نہیں ذی الحج میں کرنا ہے حج، یعنی مہینوں کا اختلاف تھا، ٹائم کا اختلاف تھا. اور دوسرا ان میں اختلاف یہ تھا کہ کچھ لوگ ان میں سے کہتے تھے کہ آپ مزدلفہ میں جا کے رکے آپ کا حج ہو جائے گا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ عرفات میں جا کے رکے آپ کا حج ہو جائے گا. تو یہ اختلاف پایا جاتا ہے. 2 طرح کے گروپ تھے، ان کے 2 طرح کے اختلافات تھے، یہ 2 طرح کے گروپس کے. اور ان اختلافات کی بنیاد پر ہر سال جو لوگ حج کرنے جاتے تھے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو بات یہ کہ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کلیریفائی کر دیں گے کہ حج کے کچھ مہینے مختص ہیں، وہ ذی قعدہ سے لے کر شعبان سے لے کر شوال ذی قعدہ اور ذی الحج، شوال سے لے کر ذی الحج تک ہے. اور اس کے بعد اللہ فرما دیں گے کہ آپ کے لیے جو واجب ہے رکنا، جو فرض ہے رکنا، وقوف کرنا، وہ عرفات کے میدان میں ہے. واجب کے درجے میں آپ پر رکنا، جو واجب کے درجے پر ہے آپ کے اوپر رکنا، وہ مزدلفہ کے میدان میں ہے.
عرفات میں بھی رکنا ہے، مزدلفہ میں بھی رکنا ہے، لیکن فرض رکنا عرفات میں ہے اور واجب رکنا مزدلفہ. وہ آگے ترتیب آئے گی، ابھی آیت ہم پڑھ لیں گے. بہرحال ہم جدال کی بات کر رہے تھے کہ یہ جھگڑا پایا جاتا تھا مشرکین کے اندر پرانے زمانے سے جھگڑا پایا جاتا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ پر یہ پابندیاں آ جائے، احرام کی پابندیاں آ جائے، تو تب ایک دوسرے سے بحث میں نہیں لگنا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے وغیرہ نہیں کرنے. اب یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا جو بھی میں نے بات ابھی تک آپ کے سامنے رکھی ہے، رفث سے متعلق، فسوق سے متعلق، جدال سے متعلق، یہ سب کی سب حج کے کانٹیکسٹ میں ہے. توجہ رکھیے گا ذرا. رفث سے متعلق، جدال سے متعلق، فسوق سے متعلق جتنی بھی باتیں ابھی ہم نے کی وہ حج سے ریلیٹڈ ہے یا حج کے کانٹیکسٹ میں ہے. بعض مفسرین یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر رفث، فسوق اور جدال کو حج کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رفث کا بھی آپ عام معنی مراد لیں. رفث کا عام معنی کیا ہے؟ بیوی کے قریب نہیں جانا. فسوق کا بھی آپ عام معنی مراد لیں. فسوق کا معنی کیا تھا؟ فسق کا معنی کیا تھا؟ ہر وہ گناہ جو اللہ کے حکم سے آپ کو نکالنے والا. تو یہ 6 گناہوں کی بات نہیں ہو رہی، باقی سارے گناہوں کی بھی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. جدال کا کیا معنی تھا؟ کہ ہر قسم کی لڑائی. تو یہاں پر صرف وہ 2 لڑائیاں مراد نہیں لی جا رہی جو مزدلفہ اور عرفات کے درمیان میں تھی، یا حج کے ایام کے درمیان میں مشرکین کے درمیان حج کے ایام کے حوالے سے تھی، یا مزدلفہ یا عرفات کے حوالے سے تھی. ہر جھگڑا مراد لیا جا رہا ہے، ہر گناہ مراد لیا جا رہا ہے، ہر طرح سے بیوی کے پاس جانا مراد لیا جا رہا ہے. اس کو صرف اور صرف حج کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم اس کا عام معنی مراد لیتے ہیں؟ اگر ہم اس کا عام معنی مراد لیتے ہیں، ان تینوں لفظوں کا ہم عام معنی مراد لیتے ہیں، ہم اس کو حج کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس نہیں کرتے، اس کا عام معنی مراد لیتے ہیں، تب ہمیں یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ عام حالات کے اندر یہ گناہ کرنا تو گناہ ہے، لیکن جب آپ حج کے ایام کے اندر احرام باندھ کر ایسی سرزمین میں پہنچ جاتے ہیں جس سرزمین کو آپ حرم کہتے ہیں، جہاں پر آپ کے لیے صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا تذکرہ کرنا ہے، آپ اس طرح کے ماحول میں ہیں کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. آپ نے احرام باندھ لیا ہے، آپ کے سامنے حرم ہے، آپ کے سامنے مسجد الحرام ہے، آپ کے سامنے مشرق و مغرب کے تمام لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس ماحول میں بھی جا کر رفث، فسوق یا جدال کرنا ایک انتہائی بے باکی کا کام ہے، انتہائی بے غیرتی کا کام ہے. کہ اگر آپ یہ سب کچھ ایسے ماحول میں جا کے بھی کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان کا لیول بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے. تو یہاں پر توجہ اس بات کی طرف نہیں دلائی جا رہی کہ حج کے ایام میں یہ مخصوص گناہ ہے اور ان کو نہیں کرنا. یہاں پر توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ یہ گناہ عام گناہ ہے، عام طور پر کرنا بھی یہ گناہ ہے، لیکن حج کے ایام میں، حج کے ماحول میں، اس سرزمین میں، اس خاص ایک یونیفارم میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے یہ گناہ کرنا انتہائی بغیرتی کی بات ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یاد رکھیے گا ہم سب انسان ہیں، فرشتے ہم نہیں ہیں، غلطیاں ہم سب میں ہیں، ہم سب میں کمزوریاں ہیں. لیکن حج کا موقع ایک ایسا موقع ہے کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے ان 3 چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ جب سعی کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں یا مینا کے مقام پر جا کے رکتے ہیں جہاں پہ ٹینٹس وغیرہ لگتے ہیں اور آپ کو اکٹھے رہنا پڑتا ہے، یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پر مرد اور عورت کا اختلاط بہت زیادہ ہو جاتا ہے. مرد اور عورتیں بہت زیادہ آپس میں مل جل جاتی ہیں. طواف کے موقع پر بھی عورت آپ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جب آپ طواف کر رہے ہیں اختلاط بہت زیادہ ہوتا ہے، مکسنگ بہت زیادہ. اختلاط کا مطلب ہوتا ہے مکسنگ بہت زیادہ ہے. تو آپ بہت دفعہ چاہتے ہوئے بھی رفث سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ پاتے. رفث کیا ہے؟ عورت کے قریب نہ جانا. تو بہت زیادہ چاہتے ہوئے بھی آپ رفث سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پاتے، کیونکہ ماحول آپ کے سامنے بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اختلاط بہت زیادہ ہو رہا ہے، مکسنگ بہت ہو رہی ہے. جب آپ سعی کر رہے ہیں، جب آپ دوڑ رہے ہیں، یا جب آپ طواف کر رہے ہیں، یا جب آپ مینا کے مقام میں رکے ہوئے ہیں، یا جب آپ مزدلفہ کے مقام پہ رکے ہوئے ہیں، یا جب آپ عرفات کے میدان پہ رکے ہوئے ہیں، یا ایون کہ جب آپ سعی وہ کنکری مارنے جاتے ہیں، رمی کرنے جاتے ہیں، یہ بوسہ دینے آپ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارے مقامات ایسے ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بیزی بہت ہوتا ہے وہ ڈے، جس کی وجہ سے مخلوط ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مکسنگ ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ ممکنات میں سے ہے کہ اس میں سے ایک کام ہو جائے. آپ کو اپنے آپ کو اس سے سیف رکھنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. اس وقت کی کیا خاص دعائیں ہیں اس لیے یاد کروائی جاتی ہے کہ انسان زیادہ دھیان ان دعاؤں میں لگائے. اگر وہ اس طرح کے کاموں میں مشغول ہے بھی، ماحول اتنا زیادہ اس کو اٹریکٹ نہیں بھی کر پا رہا، وہ اس طرح کے ماحول میں جو اس کو گناہ کی طرف بلا رہا ہے، یعنی وہ زیادہ آپس میں مل جل گئے ہوئے ہیں اور ایسی چیز ہے کہ آپ سے رفث کروا سکتی ہے یہ چیز، تب بھی اگر آپ وہ دعائیں پڑھیں اور ان کے مطلب و معنی کو ذہن میں سوچیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت
کریں گے ہی کریں گے۔ اور جہاں تک فسوق کی بات ہے، گناہوں میں مبتلا ہونے کی بات ہے، تو جو احرام کی پابندیاں ہے، ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں، وہ سخت پابندیاں ہیں۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ بہت زیادہ سخت پابندیاں ہیں۔ انسان میں ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس پابندی میں سے کسی پابندی کو توڑ دے۔ جدال کی جہاں تک بات ہے وہ آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے اس ماحول کے اندر، مسجد کے اندر 40-50 نمازی جب مغرب کے ٹائم آتی تب ہمارا جدال ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر جب اتنا بڑا مجمع ہوگا تو وہاں پر جدال کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ اس میں میں بھی شریک ہوں، آپ سے بزاد بھی شریک ہوں۔ بہت زیادہ جدال کا بہت زیادہ موقع ہے۔ لوگ کہیں دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہیں، کوئی آپ کی جگہ پر آ کے بیٹھ جائے گا، جگہ کی تنگی کی وجہ سے آپ کو کہے کہ ذرا سائڈ پہ مجھے بھی بیٹھنا ہے، یا سفر کرتے وقت آپ کو تھوڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہت سارے موقع ایسے جہاں پر آپ کو بار بار لڑائی پر اکسایا جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر ان 3 چیزوں کو مینشن کر کے کہہ رہے ہیں اسٹیج سیٹ ہے، یہ گناہ کروانا چاہے گا شیطان تم سے، لیکن اپنے آپ پر حوصلہ رکھو، اپنے آپ پر قابو رکھو، جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں ان کو پڑھتے رہا کرو، اور اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھو، انشاءاللہ تم ان تینوں گناہوں سے باز آ جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں کو مینشن کیا خاص طور پر، ہمیں سکھا دیا ہے کہ یہ گناہ ہونے کے لیے مکمل طور پہ اسٹیج تیار ہے، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ آگے جو بات اللہ میاں کی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر، سبحان اللہ، میں یہ پڑھ رہا تھا وہ میرا دل کیا کہ میں آپ سب سے یہ بات شیئر کروں۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں، جو مفہوم کے طور پر اگر ہم اس آیت کو لیں، اگر میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ وہ کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو اس طرح سے بات سمجھاؤں گا کہ اللہ کہہ رہے ہیں رفث نہ کرو، فسوق نہ کرو، جدال نہ کرو۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، اس وقت سے یہی بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، فی نفسی ہی ترجمہ دیکھیں قرآن مجید کا، اور الفاظ دیکھیں، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اللہ کہہ رہے فمن فرض فیہن الحج، جس شخص نے ان دنوں کے اندر اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تو پھر نہ کوئی رفث ہے، نہ کوئی فسوق ہے، نہ کوئی جدال ہے۔ یہ تینوں چیزیں پائی ہی نہیں جا سکتی۔ ایک ہے کہ اللہ منع کرے نہ کرو نہ کرو نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے ہی نہیں، ان کی نفی کر دی اللہ نے کہ حج کے ساتھ یہ تینوں چیزیں جمع ہو ہی نہیں، تمہارے پاس کوئی ریلیکسیشن ہے ہی نہیں، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں کہ اس کو اپنے ساتھ احرام میں جمع کر لو۔ اللہ یہ کہہ سکتے تھے رفث نہ کرو، فسوق نہ کرو، جدال نہ کرو، اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیے۔ اللہ نے کہا نہ رفث ہے، نہ فسوق ہے، نہ جدال، یہ تینوں چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی۔ اگر احرام باندھ لیا تو یا احرام ہے یا پھر یہ تینوں چیزیں ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے دل میں یا اللہ ہے یا شیطان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں بیٹھ کے میوزک سن رہا ہو اور مسجد میں آ کے تلاوت کر رہا ہو۔ ایک وقت کے اندر انسان کے دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، وہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا کہ یہ خانہ شیطان کا ہے اور یہ خانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سملرلی اللہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ احرام کے اندر ان تینوں چیزوں کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، اس میں پھر بھی شاید گنجائش آ جائے گی، او ہو سکتا ہے ہم یہ کام کر لیں۔ آپ کو اگر ایک بندہ کہتے ہیں نہ کرو نہ کرو نہ کرو، ہو سکتا ہے گنجائش ہو، اچھا میں نے ایک کام کر لیا تو مجھے اس کی سزا مل جائے گی، مجھے اس کی پنشمنٹ مل جائے گی۔ اللہ کہہ رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ طواف پہن لیا، احرام پہن لیا، حج کی نیت کر لی، حج اپنے اوپر فرض کر لیا، اب یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ اکٹھی سرے سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خیر کے کاموں میں سے جو بھی ہو وہ کرنے کی کوشش کرو۔ پابندیاں تو اپنی جگہ ہے، پابندیوں کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہو سکے وہ نیکی کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے رہو اور اس سے ڈرو اے عقل مند لوگو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا، بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ شاید ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ 2 باتوں کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ مختصر کر کے جلدی سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن انتہائی اہم باتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ حج کے دنوں میں حج کرتے وقت اللہ کا فضل تلاش کر لو۔ تم پر کوئی حرج، اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اللہ کے فضل سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ مشرکین مکہ جب حج کرتے تھے تو انہوں نے بہت سی عبادات کو خلط ملط کر دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لطیفہ ایک مزید نیا کام شروع کیا تھا۔ کاروباری لوگ تھے، ہماری طرح کے بزنس مائنڈ لوگ تھے، تو انہوں نے حج کے موقع پر ایک نیا کام شروع کیا تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ مینا کے موقع پر جب سارا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا، ایک جگہ پر آ جاتا تھا، تو وہاں پر پھر بازار لگتا تھا، نمائشیں لگتی تھی، لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، وہاں پہ بازار لگایا جاتا تھا۔ یہ ان کی پریکٹس میں سے ایک بہت نارمل سی ایک پریکٹس ہونا شروع ہو گئی تھی کہ وہ وہاں پہ بازار لگاتے تھے، چیزوں کو بیچتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، اور اپنی کمائی کا ذریعہ انہوں نے حج کا موقع بنا لیا تھا۔ یہ تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے وہ تمام چیزیں جو مشرکین نے خلط ملط کر دی تھی ان کی صفائی کی، تو مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ جو پہلے تجارت کی جاتی تھی حج کے دنوں میں وہ کرنا بھی بالکل ناجائز اور بالکل حرام ہو چکا ہے۔ اس لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا
حضرت عبداللہ بن عمر، کون تھے عبداللہ بن عمر؟ کن کے بیٹے تھے؟ حضرت عمر کے نام سے پتہ چل رہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اسے کہا حضرت میرے کچھ اونٹ ہیں جو کرائے کے دنوں میں جاتے ہیں حج کے لیے، لوگ ان کو کرائے کے لیے، کرائے پہ پہلے سواریاں ہی ہوتی تھی نا، اونٹ گھوڑے وغیرہ، تو کہتے ہیں میرے اونٹ ہیں جو میں کرائے کے لیے لوگوں کو دیتا ہوں، اور پھر انہی اونٹوں میں سے ایک اونٹ پہ جو کرائے کے لیے جاتے ہیں میں خود بھی حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، اس سے جو مجھے فائدہ ہو رہا ہے، جو نفع مل رہا ہے اس حج کے دنوں میں، جو اونٹ کے کرائے سے مجھے نفع مل رہا ہے، اسی نفع سے میں اپنا حج بھی کر لیتا ہوں، تو کیا میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بالکل یہی مسئلہ لے کر آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی۔ یہاں پر تو آپ مولوی سے کہتے ہیں نا کہ جو ہم مسئلہ پوچھے بس اس کو پتہ ہونا چاہیے، نہ بھی آتا تب بھی پتہ ہونا چاہیے۔ مولوی بیچارے پہ اتنا پریشر ہوتا ہے، اسے آتا ہو نہ آتا ہو وہ مسئلہ فوراً بتا دیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میں کل آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا، یہ بہت کم کہتے ہیں کل آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا، لیکن وہ فوراً مسئلہ کچھ نہ کچھ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ جو براہ راست اللہ سے وحی موصول کرتے تھے، ان سے ایک بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، اس کو کچھ نہیں بتایا، وہ شخص واپس چلا گیا۔ پھر یہ آیات قرآن مجید کی نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہو حج کے دنوں میں، یعنی تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہیں ضرورت ہے، ڈیسپریٹ ہو، تم حج کے موقع پر آئے ہوئے ہو، اصل چیز اصل مقصد حج ادا کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تمہارا سائیڈ بزنس چل جاتا ہے اتنا جس کے لیے تمہیں کفالت کرنی ہے اپنے گھر والوں کی، عیاشی کے لیے نہیں، سائیڈ بزنس تمہارا اس لیے چل رہا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے، تمہیں کفالت کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے، ویسا حرکت کرنا یا ویسا فعل یا ویسی عمل کرنا تمہارے لیے جائز ہے، لیکن جیسے مینا میں بازار لگا لیے جاتے تھے اور تجارت شروع ہو جاتی تھی ویسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فضل میں سے کوئی فضل اگر تمہیں مل رہا ہے، خود بخود مل رہا ہے، تمہارا کاروبار ہی اس نوعیت کا ہے کہ تمہیں حج سے فائدہ ہو رہا ہے، تو ایسا فضل تلاش کرنا کوئی برائی نہیں ہے۔ جیسے وہ اونٹ کے لیے اونٹ کرائے پہ دے رہے تھے تو اس اونٹ سے ان کو جو نفع ہو رہا تھا اسے وہ حج کر رہے تھے، تو ایسے نفع سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ نے بہت خوبصورتی سے دو باتیں جمع کی، لیس علیکم جناح، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں ثواب ہوگا تجارت کرنے سے، تو بتا رہے ہیں کہ اصل چیز حج کے اندر ثواب کا حاصل کرنا ہے، اور وہ حج کے تھرو آپ حاصل کر سکتے ہیں، تجارت کے تھرو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ضرورت ہے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا فضلا من ربکم، تم پیسے نہیں کما رہے، تم اللہ کا فضل کما رہے ہو، کہ اللہ تمہیں حج کے لیے لے کے گیا ہے، تمہاری عبادت بھی سر انجام دلا رہا ہے اور تمہارے خرچے بھی، تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے نا، کہ انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، پرستش کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کی دنیا بھی چلا رہا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے نا۔ تو اللہ نے دونوں طرف نیت کی اصلاح کر دی ہے کہ ایک تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے، لیکن تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ثواب کے کاموں میں زیادہ لگاؤ اور حرج والے کام ذرا چھوڑو۔ دوسرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم کما رہے ہو وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے گا، علماء نے بہت اسٹرکٹلی یہ بات کہی ہے، خاص طور پہ حنفی علماء نے، حج کے جو 5 دن ہیں، 3 دن حج کے اور اس کے بعد جو آپ نے رمی کرنی ہے اور جو آپ نے مینا میں ٹھہرنا ہے، یہ جو 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں کسی بھی قسم کے پیسے کمانا یا تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں کسی بھی قسم کی تجارت کرنا یا پیسے کمانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ 2 مہینے پہلے حج کے لیے چلے جاتے ہیں، شوال کے مہینے میں چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس کھلا ڈلا ٹائم ہے، اگر اس میں آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن وہ جو 5 دن ہیں حج کے جس میں آپ نے حج ادا کرنا ہے اس میں ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں تو وہاں پر وقوف کرنا ہے۔ عرفات کو عرفات کا میدان کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہاں پر پہنچ کر انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو رہی ہے اس میدان میں جس کا نام کیا ہے؟ عرفات۔ اس وجہ سے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ اس کو میدان عرفات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میدان کے اندر انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میدان کے اندر پوری دنیا جہاں سے لوگ آ کر اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے پورے لوگوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک تو فائدہ یہ کہ خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ مخلوق کی معرفت بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ اس کو عرفات کہنے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کو میدان کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو خالق کی بھی معرفت پتہ چلتی ہے، آپ کو خالق کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مخلوق کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میدان عرفات میں رکنے کے بعد یاد رکھیے گا، میدان عرفات میں رکنا حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے حج کے دنوں میں، آپ ہیلی کاپٹر میں لا کر اس کو میدان عرفات میں لے آتے ہیں، صرف 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 1 منٹ کے لیے
ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے, نڈال ہو گیا ہے, حج کے ارادے سے آیا تھا, ابھی تک اس نے احرام باندھا ہوا ہے. 9 ذی الحجہ کو آپ ہیلی کاپٹر لے کر آتے ہیں, میدان عرفات میں کھڑا کر دیتے ہیں, وہاں پر کھڑا کر کے اس کو 2 منٹ کا یا 3 منٹ کا وقوف کرا دیتے ہیں, اس کے بعد وہاں سے اس کو لے جاتے ہیں, اس کا حج ادا ہو گیا ہے. تو وقوف عرفہ لازم ہے, فرض ہے, اس کے بغیر آپ کا حج ادا نہیں ہو سکتا ہے. وقوف عرفہ فرض ہے, اس کے بغیر حج ادا بالکل نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ کو کب ادا کرنا ہے؟ زوال کے ٹائم سے لے کے حاجی صاحب کب تک؟ غروب آفتاب تک. زوال سے لے کے غروب آفتاب آپ کے پاس ٹائم ہے, اس ٹائم کے اندر اندر آپ کو وقوف عرفات کرنا ہے. اس کے بعد اللہ کہنے وقوف عرفہ کہہ کے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے قریب. یہ ایک پہاڑ ہے جس کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے, جو مزدلفہ کے اندر ہے. اس مزدلفہ کے پہاڑ کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے. مشعر کے معنی ہے شعائر کے, شاعر کہتے ہیں وہ نشانی جس سے اسلام کو یاد کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نزدیک وہ پہاڑ جو مزدلفہ میں ہے وہ نشانی ہے اسلام کی. اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اس کے قریب جا کر مجھے یاد کرو. اور یاد کس طرح سے کرنا ہے؟ جیسے میں نے تمہیں حکم دیا ہے یاد کرنے کا مجھے. تو وہاں پہ جا کر آپ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں کہ آپ مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھے ادا کر دیتے ہیں. تو یہ مزدلفہ اور عرفات دونوں کی بات اللہ نے یہاں پر بتا دی کہ عرفات میں پہنچنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں جا کے مجھے یاد کرنا ہے. اس طرح سے مجھے یاد کرنا ہے جس طرح سے میں نے یاد کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے, جس طرح سے میں نے یاد کرنے کی آپ کی رہنمائی کی ہے. اور یاد کیسے کرنا ہے کہ مغرب اور عشاء کو دونوں کو ملا کے کرنا ہے. آخری بات اس کو سمجھ لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے مسائل ہو گئے جو ہم نے آج سمجھنے تھے حج سے متعلق, لیکن میں نے آپ سے فرمایا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم سمجھنا چاہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق عام زندگی سے ہے. 2 باتیں. پہلی بات, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے, تو ایک نوجوان لڑکا آیا, بڑا تگڑا, موٹا, تازہ, لمبا, اونچا. وہ نوجوان لڑکا آیا اور اپنے روزگار پر چلا گیا. سب صحابوں سے دیکھ رہے تھے, تو صحابہ نے اس کی طرف دیکھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھیں یہ کتنا ماشاءاللہ نوجوان, اونچا, لمبا, تگڑا انسان ہے, اور اگر یہ اپنی جوانی کو, نوجوانی کو اللہ کے راستے میں لگائے, جہاد کرے, جنگیں لڑے, تو کتنا اس کا فائدہ ہو. یہ صبح سویرے اٹھتا اور اپنے کام پہ چلا جاتا ہے. وہ صبح سویرے اٹھتا تھا اور اپنے کام پہ چلا جاتا تھا, مزدوری پہ چلا جاتا تھا. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا تگڑا آدمی ہے, اپنی توانائی کو, اپنے تگڑے پن کو اگر یہ جہاد میں لگائے تو اس کا کتنا فائدہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ججمنٹل نہ ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کام کیا کر رہا ہے, کس نیت سے کر رہا ہے. اس بنیاد پر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپنی جوانی کو اس کام میں لگاتا تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سچویشنز بیان کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صبح سویرے اٹھتا ہے تاکہ یہ کام پہ جا سکے اور اس کام سے جو اس کو پیسے حاصل ہو وہ اپنے اوپر یہ خرچ کر سکے, اپنی اس سے کفالت کر سکے, تو اس کا یہ کرنا, صبح سویرے اٹھ کر کام پہ جانا اور اپنی کفالت کے لیے حلال رزق کمانا, یہ اسی طرح سے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنا. دوسری سچویشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صبح سویرے اٹھ رہا ہے اس نیت اور ارادے سے کہ میں کام پر جاؤں گا اور اس سے جو مجھے پیسے ملیں گے اس سے میں اپنے بوڑھے والدین کی کفالت کروں گا, تو یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنا. تیسری سچویشن, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صبح سویرے اٹھتا ہے, کام پر جاتا ہے اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ وہاں سے جو میں پیسے کماؤں گا, جتنے بھی میرے لوگ میرے ڈیپینڈنٹ ہیں, میری بیوی, میرے بچے, ان کی کفالت میں یہ پیسے لگاؤں گا, تو اس کا یہ صبح سویرے اٹھنا, جا کر کمائی کرنا, یہ اسی طرح سے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنا. دوسری بات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک بڑا سخت زمانہ آیا تھا جب قحط ہو گیا تھا. قحط کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو فوڈ شارٹیج ہو جاتی ہے, جب آپ کے پاس کھانے پینے کو نہیں رہتا, بارشیں ہونا کم ہو گئی ہے, زراعت جو ہے غلہ اگ نہیں رہا, تو مسائل. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اندر مسجد میں تشریف لے گئے, اپنی مسجد میں, مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. تو وہاں پہ کچھ نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دے, ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھہرو, صبر کرو, بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر انتظار کرو, میں آتا ہوں بھی. اچھا, وہ لڑکے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عمر گئے ہوں گے بیت المال کے اندر, باورچیوں سے جا کے کہیں گے کہ ان کے لیے ذرا روٹیاں پکاؤ, ان کے لیے ذرا سالن تیار کرو, ابھی وہ بکرا ذبح کریں گے, ہمارے لیے ذرا گوشت وغیرہ کے تکے شکے بنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ایک جو وہ ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں آپ, ٹرے چاولوں کی, پرات, اردو میں پرات ہے نا جی صاحب, پرات چاولوں کی لے کر آئیں گے, اور پھر ہمیں کہیں گے اچھا بھائی تم اللہ سے مانگ رہے تھے, یہ لو اللہ نے تمہارے لیے رزق فراہم کیا, چلو کھاؤ پیو عیاشی کرو. تو بیٹھے اسی انتظار میں نا. تو وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. وہ اصل میں ان کو یہ کہہ گئے تھے کہ یہاں پہ بیٹھو, میں ذرا آتا ہوں. وہ اپنے گھر گئے تھے درہ لینے, اپنی اسٹک لینے کے لیے. تو وہ واپس آتے ہیں مسجد کے اندر, اور ایسے نہیں آتے کہ مسجد میں آ گئے, مسجد میں آتے ہیں دروازہ لاک کر دیتے ہیں کہ اب یہ بھاگ نہ سکے, اور آ کے ان کی پھینٹی لگاتے ہیں,
اپنی سٹک سے اچھا خاصا ان کی دھلائی کرتے ہیں. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت الفاظ کہتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کیا ڈرامے لگا رہے ہو, مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے اللہ سے مانگ رہے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ آسمان سے تمہارے لیے کھانا نہیں برسائے گا. جاؤ باہر نکلو اور اپنے لیے روزگار تلاش کرو. جاؤ باہر نکلو اور اپنے لیے, بڑے سخت الفاظ ہیں کہ تم مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہو اور کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ آسمان سے تمہارے لیے سونے کی بارش کرے گا, چاندی کی بارش کرے گا, کھانے کی بارش کرے گا. جاؤ باہر نکلو اور اپنے لیے روزگار تلاش کرو. بھائی بزرگوں, بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کرو اور اللہ سے مانگتے رہو. یہ توکل کا معنی نہیں ہے. توکل کا معنی یہ کبھی بھی اللہ نے نہیں ڈیفائن کیا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور اللہ سے مانگتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ہوا توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. توکل کے معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی اسباب ہیں, جتنے بھی آپ کے اسباب ہیں, آپ انہیں اچھے کاموں کی طرف لگائیں, تب اللہ کی مدد آپ کے لیے آ جائے گی. یہ ہے توکل کے معنی. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے. کس پہ آئے ہو, کون سی سواری پہ آئے ہو؟ اونٹ پہ آیا ہوں. کہاں پہ ہے؟ کہتے میں چھوڑ دیا, اللہ پہ توکل کرتا ہوں, میں نے اس کو چھوڑ دیا باہر. انہوں نے کہا بھیڑیا بھی پھر رہا ہوگا اللہ پہ توکل کرتے ہوئے باہر. پھر تو یاد رکھیے, ماننا توکل کا یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ پہ سارا کچھ چھوڑ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ پوچھنے آیا کہ حضرت علی سے پوچھنا ہے کہ ہم کتنے مجبور ہیں اور ہم کتنے قادر ہیں. ہم کتنے مجبور ہیں اور ہم کتنے قادر ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اونچی کر لو. اس نے اپنی ایک ٹانگ اونچی کر لی. حضرت علی نے فرمایا اب اپنی دوسری ٹانگ اونچی کرو. اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. حضرت علی نے فرمایا اتنے تم قادر ہو اور اتنے تم مجبور ہو. تم اس قادر ہو کہ تم اپنی ایک ٹانگ اونچی کر سکو, اس قدر مجبور ہو کہ دوسری ٹانگ اوپر نہیں کر سکتے ہو. تو یاد رکھیے گا توکل کے معنی وہ نہیں ہے جو آج کل ہم سب نے سوچ لیا گیا. آپ حج کی عبادت کرنے گئے ہیں, آپ کے لیے جائز کام بھی ناجائز کر دیے گئے ہیں, اس کنڈیشن کے اندر بھی اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کام کرنے کی, اگر آپ نے اپنی کفالت کرنی ہے. اور کس سچویشن میں آپ نے کام کرنا ہے؟ آپ حج کے لیے گئے ہیں, آپ نے احرام باندھا ہوا ہے, ننگے سر ننگے بدن, آپ اللہ کی عبادت کے لیے گئے ہیں, سامنے آپ کے حرم ہے, مسجد الحرام ہے, دنیا جہاں کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کر سکتے ہیں, آپ اپنی کفالت کر سکتے ہیں. تو عام سچویشن میں اللہ کیا آپ کو روکتا ہے کفالت کرنے سے اپنی؟ تو یاد رکھیے گا, جب تک آپ اپنے کاروبار پر صبح اٹھ کر جاتے ہیں اس نیت اس ارادے کے ساتھ, ایک تو میں حلال رزق کماؤں گا, دوسرا یہ کہ اس سے میں اپنی کفالت کروں گا, اپنے والدین کی کفالت کروں گا, ان تمام لوگوں کی کفالت کروں گا جو میرے محتاج ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کا اتنا ہی فائدہ مند بنائیں گے, اس کا آپ کو اتنا ہی نفع دیں گے جتنا آپ جہاد میں نکلے اور اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں, اس کا آپ کو اتنا نفع دیا جاتا ہے. دوسری بات اور آخری بات, وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, میرا ذکر ویسے کرو جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے میرا ذکر کرو. اللہ کی عبادت ویسے کرنی ہے جیسے اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کرنے کے لیے. اگر ہم اپنی مرضی سے عبادتیں کرنا شروع کر دیں گے, ہم اللہ کے لیے رہیں گے, لیکن اللہ کو یہ چیز پسند. آج میں اسلم صاحب سے کہتا ہوں کہ فجر کی نماز 2 ہے, فجر کی نماز جو فرض رکعت ہے وہ 2 ہے. اسلم صاحب غصے میں آ کے جوش میں آ کے کہتے ہیں مولانا 2 رکعت کی ایسی کی تیسی, میں تو 4 پڑھوں گا آج سے. یہ ان کے لیے جائز نہیں, ایون دو کہ اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہیں, یہ ان کے لیے کرنا جائز. مزدلفہ کے مقام پر لاجیکلی مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں, عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی جانی ہے, لیکن اللہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو ملا دو, تو ہمیں ملا کے ہی پڑھنی ہے. اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرنی ہے یا میرا ذکر کرنا ہے اس طریقے سے کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے تمہیں کرنے کو. مسئلہ آج ہمارا یہ ہے, ہماری مسجد کا بھی یہی مسئلہ ہے, ہماری مسجد کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. ہم چیریٹی کے نام پر, ریڈیو رمضان کے نام پر, ہم بہت ساری دوسرے لیبلز کے نام پر کوئی ایونٹ کرتے ہیں اپنی مسجد کے اندر. نیت ارادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ثواب حاصل کریں گے, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیجئے. چیریٹی کا ایونٹ کرنا, حاجی صاحب یہاں پہ چیریٹی کا ایونٹ کرنا یا کوئی بھی ایسا ایونٹ کرنا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ دنیاوی فائدے کے لیے تو نہیں کر رہے نا, دینی فائدے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ثواب یا نفع حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یہی بات ہے نا. لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں, تو آپ مجھے خود اس بات کا جواب دیجئے کہ اس سے ہمیں نفع ملے گا یا نقصان ملے گا؟ اللہ کی عبادت اللہ خود فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, میری عبادت تم نے اس طریقے سے کرنی ہے جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے کرنے کو. اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی میں اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اس عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کہ آپ لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیریٹی ایونٹ نہیں کیا تھا, یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مسلمانوں سے پیسہ اکٹھا نہیں کیا تھا؟ غزوہ تبوک کے اندر سب لوگ اپنے گھروں میں جو کچھ تھا لا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھ لیتے. کس نے اکٹھا کیا تھا؟ میں نے کیا تھا.
کسی اور نے کیا تھا؟ آج کل کے ان لوگوں نے کیا تھا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوسٹرز لگا دیں گے، مرد اور عورتوں کو اکٹھا کر دیں گے، سٹالز لگا دیں گے تو ہمارے بڑے اچھے ایونٹ کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ کیا ہے، لوگوں سے لیا ہے، اکٹھا بھی کیا ہے، اس کو جنگ پر لگایا بھی ہے، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ لیکن چندہ اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو پہلے تیار کرنا پڑتا ہے، ان کے ذہنوں پہ تیار کرنا پڑتا ہے۔ آپ جتنے مرضی سٹالز تیار کر لیجئے، جو مرضی خوبصورتیاں آپ لگا لیجئے، جو مرضی آپ کرنا شروع کر دیجئے، آپ لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتے جو غزوہ تبوک کے اندر صحابہ کے اندر جذبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیسے دیتے وقت، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال و اسباب دیتے وقت۔ تو یاد رکھیے گا، افراد پر محنت ہوتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، پھر اس طرح کے ایونٹ آرگنائز کیے جاتے ہیں جس میں اللہ کی حدود کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور ثواب کے درجوں پر پہنچا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بحث کرنی ہے، بحث برائے بحث کرنی ہے تو اس کے لیے ساری چیزیں حاضر ہیں، ضرور کیجئے، لیکن اگر مسئلے کو سمجھنا ہے تو مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، میرا ذکر اس طرح سے کرو جس طرح سے میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرا ذکر کرو۔ اب میرے اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتی، ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، اللہ کے قریب ہونے کی نیت سے، فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے، تو ہمیں اسی طریقے سے کرنا پڑے گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، جس طرح اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے کرنے سے ناکام ہیں تو ہمارے وہ ایونٹ چاہے پیسے کے معاملے میں کتنے ہی اچھے ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ جو پیسہ اسے حاصل ہوگا اس میں بھی کوئی برکت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر ہم نے وہ پیسہ اکٹھا کیا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا کوئی فائدہ یا اس کا کوئی نفع ہمیں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس چیز کو بہت بہترین طریقے سے سمجھ لیجئے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کے بارے میں مشغول ہونا، ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی کام ثواب کی نیت سے کرنا، اس کا مدار صرف اور صرف اس چیز پر ہے کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو مکمل کرتے ہوئے اس کا کام کر رہے ہیں۔ That's it. اس کے علاوہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ اللہ کے قریب جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے سمجھا ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب